بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج ہم شروع کر رہے ہیں یا مد۔ جس پر جزم ہو اور جس سے پہلے زیر ہو اس کو یا مدہ کہتے ہیں۔ یا مد کی پہچان، سب سے پہلے ہمیں جو چیز پڑھنی چاہیے اس کی پہچان یاد ہو جانی چاہیے، ٹھیک ہے۔ یہ دیکھیے یا کے اوپر سکون ہے، ٹھیک ہے، اس سے پہلے زیر ہے، ہر حرف کے نیچے آپ کو زیر ملے گا، یا ساکن جڑا ہوا ملے گا اور اس سے پہلے زیر ملے گا، تو اس کو ہم بولتے ہیں یا مد۔ اس کی آواز بھی تھوڑی زیادہ ہو جاتی ہے، جیسے ہم نے زیر پڑھا پیچھے سبق میں، اس کی آواز تھی، اگر ہم اس کو یا کو ہٹا دیں، اس یا کو، اس یا کو، اس یا کو، تو اس کی آواز ہوگی ای بی تی، ٹھیک ہے۔ لیکن اگر یا ساکن مل گیا ان کے ساتھ میں، یا مد بن گیا، تو اس کی آواز تھوڑی زیادہ ہو جائے گی۔ اب یہ پڑھا جائے گا ای بی تی، ٹھیک ہے، اس کو یا مدہ کہتے ہیں۔ چلیے سب سے پہلے ہم ہجے پڑھتے ہیں، اس کے بعد ہم روا پڑھیں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حمزہ یا زیر ای، با یا زیر بی، تا یا زیر تی، ثا یا زیر ثی، جیم یا زیر جی، حا یا زیر حی، خا یا زیر خی، دال یا زیر دی، ذال یا زیر ذی، را یا زیر ری، زا یا زیر زی، سین یا زیر سی، شین یا زیر شی، صاد یا زیر سی، ضاد یا زیر ضی، طا یا زیر طی، ظا یا زیر ظی، عین یا زیر عی، غین یا زیر غی، فا یا زیر فی، قاف یا زیر قی، کاف یا زیر کی، لام یا زیر لی، میم یا زیر می، نون یا زیر نی، واو یا زیر وی، ہا یا زیر ہی، حمزہ یا زیر ای، یا زیر یی۔ ماشاءاللہ۔ اب ہم اس کو پڑھتے ہیں روا۔ ای بی تی سی جی حی خی دی ذی ری زی سی شی صی ضی طی ظی عی غی فی قی کی لی می نی وی ہی ای یی۔ ماشاءاللہ ہم نے یا مد کو پڑھ لیا ہے ہر حرف کے ساتھ میں، یعنی ہر حرف کے ساتھ اس کی آواز کیسی ہوگی اگر یا مل کر آئے گا۔ اگلی ویڈیو میں انشاءاللہ ہم اس پریکٹس کریں گے، مشق کریں گے۔ اور میں ایک مرتبہ اور بتا دوں آپ کو، یا مد کی پہچان ہوتی ہے زیر کے بعد میں اگر یا ساکن ہو تو وہ یا مد ہے، یا تو آپ اس طرح یاد کر لیں، یا زیر یا ساکن سے پہلے اگر زیر ہو تو وہ یا مد ہے، اس کی آواز تھوڑی کھینچ کر پڑی جائے گی، جلدی سے نہیں پڑھی جائے گی، ای بی تی ایسے نہیں پڑھی جائے گی، کھینچتے ہوئے ای بی ایسے پڑھی جائے گی۔ ماشاءاللہ۔